بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ مقدمۃ، یہ سے ہے نا مقدمہ۔ یہاں مقدمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 منطق کی تعریف رسمی، نمبر 2 منطق کی ضرورت، نمبر 3 منطق کا موضوع۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تعریف رسمی کل بتایا گیا تھا نا کہ تعریف 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تعریف حدی، ایک تعریف رسمی۔ تعریف ہی کو معرف کہتے ہیں، جس کو آپ کبرا وغیرہ میں پڑھے ہو، معرفات 4 4 معرفت پڑھے ہو نا، حد تام، حد ناقص، سمجھ گئے؟ تو یہ حد تام، حد ناقص، ان دونوں کو تعریف حدی کہتے ہیں، اور رسم تام، رسم ناقص، ان دونوں کو تعریف رسمی کہتے ہیں۔ تو وہی منطق کی تعریف رسمی ہوگی۔ جنس و فصل سے جو تعریف ہوتی ہے اس کو تعریف حدی کہتی ہے، اور جنس خاصہ یا صرف خاصہ کے ذریعے جو تعریف ہوتی ہے اس کو تعریف رسمی کہتے ہیں۔ تو یہاں منطق کی وہ تعریف رسمی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تو مقدمہ کے اندر منطق کی تعریف رسمی ہوئی ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور موضوع کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو، اے حاذہ مقدمۃ، یعنی یہ مقدمہ ہے، بینا فیہا امور ثلاثۃ، اس میں 3 امور بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 رسم المنطق، نمبر 2 بیان الحاجت الیہ، یعنی منطق کی ضرورت کا بیان، و موضوعہ، اور اس کا موضوع۔ مقدمہ کا لفظ لیا کہاں سے؟ اس حصے کو مقدمہ نام رکھا، یہ نام کہاں سے لیا ہے ان لوگوں نے؟ تو کرا اصل میں مقدمہ کہتے تھے لشکر کے اگلے والے دستہ کو۔ جب کہیں فوج جاتی تو ایک جماعت فوج کی آگے جاتی، جو حالات کا جائزہ لیتی، کہاں قیام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تو وہ آگے دستہ رہنے کی وجہ سے اس کو کہتے تھے مقدمہ۔ کیا کہتے تھے؟ تو لشکر کے آگے والا حصہ تھا تو اس کو مقدمۃ الجیش، لشکر کا وہ مقدمہ ہوا۔ تو چونکہ یہ بھی پہلے پیش کیا جاتا ہے، مقصد سے پہلے پیش کیا جاتا ہے، تو وہیں سے کہا کہ لشکر کے سب سے اگلے والے حصے کو مقدمہ کہتے ہیں، تو یہ بھی تو سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی نام مقدمہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ مقدمہ والا نام وہیں سے لیا ان لوگوں نے، مقدمۃ الجیش سے۔ کروہیہ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، اور یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ مراد مقدمہ سے یہاں کیا ہے؟ تو کرے مقدمہ کی مراد طے ہوگی کتاب کی مراد طے ہونے سے۔ مقدمہ کی مراد طے ہوگی کتاب کی مراد طے ہونے سے۔ اگر کتاب سے مراد الفاظ و عبارت ہو، کتاب سے مراد کیا ہو؟ الفاظ و عبارت ہو، تو پھر یہاں مقدمہ کا مطلب ہوگا کہ کلام کا وہ حصہ جس کو مقصد سے پہلے لایا گیا ہو، مقصد سے اس کا ربط و ضبط ہونے اور مقصد کے لیے نفع بخش ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کتاب نام ہے الفاظ و عبارت، یعنی کتاب سے مراد یہاں الفاظ و عبارت ہو، تو یہاں مقدمہ کا معنی ہوگا کلام کا وہ ٹکڑا جس کو مقصد سے پہلے لایا گیا ہو، مقصد کے ساتھ ربط و ضبط ہونے کی وجہ سے اور مقصد کے لیے نفع بخش ہونے کی وجہ سے۔ دیکھو، والمراد منہا ہا ہونا، اور مراد مقدمہ سے یہاں ان کان الکتاب عبارتاً عن الالفاظ والعبارات، اگر کتاب نام ہو الفاظ و عبارات کا، تو طائفۃ من الکلام، تو مقدمہ سے مراد یہاں کلام کا وہ ٹکڑا ہوگا قدمت امام المقصود، جس کو مقصود سے پہلے لایا گیا ہو، لارتباط المقصود بہا، اس کے ساتھ مقصد کا ربط و ضبط ہونے کی وجہ سے، ونفعہا فی، اور اس میں مقدمہ کا نفع بخش ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر کتاب سے مراد الفاظ و عبارات نہ ہو بلکہ معانی ہو، تو پھر مقدمہ سے کی مراد بھی دوسری ہوگی۔ تو کیا ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کتاب سے مراد معانی ہو تو پھر مقدمہ سے مراد یہ ہوگا معانی کا وہ ٹکڑا، معانی کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ کہ جن پر مطلع ہونا ضروری ہے شروع کرنے کے لیے، بصیرت حاصل کرنے کے لیے۔ شروع کے لیے جو بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے، ایک روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اس روشنی کے حاصل ہونے کے لیے اس پر اطلاع ہونا ضروری ہے، مطلع ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کتاب معنی کا نام ہے
تو مقدمہ سے مراد ہوگا کہ معانی کا وہ ٹکڑا جس پر مطلع ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ شروع کرنے کے لیے کچھ بصیرت حاصل ہو جائے. سمجھ گیا؟ دیکھو وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنِ الْمَعَانِي، اور اگر کتاب نام ہو معانی کا، فَالْمُرَادُ مِنَ الْمُقَدَّمَاتِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَعَانِي، تو مراد مقدمہ سے معانی کا وہ حصہ ہوگا کہ یوجب الاطلاع علیہا بصیرتاً فی الشروع، کہ جس پر مطلع ہونا شروع کے لیے بصیرت کو ثابت کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرے احتمالات اگر نکالیں گے، جیسے کل بتایا تھا نا، ہاں منطق سے مراد الفاظ ہے، معنی ہے، کیا کیا یہ سب ہے، اگر یہ سارے احتمالات اس میں نکالیں گے تو یہ احتمالات مقدمہ میں بھی نکل جائیں گے. یعنی کتاب میں اگر یہ مقدمات آپ ممکن قرار دیں گے تو پھر مقدمہ میں بھی اس کو ممکن ماننا پڑے گا. اگر وہ تجویز الاحتمالات الاخر، اور دوسرے احتمالات کو جائز ممکن قرار دینا کتاب میں، یعنی کتاب سے الفاظ مراد لے لے یا نقوش مراد لے لے، معنی مراد لے لے یا مجموع اگر ہے نا، تو یستدعی جوازها فی المقدمہ، تو پھر ان کے جواز کا تقاضا کرتا ہے مقدمہ میں بھی. یعنی اگر دوسرے احتمالات کتاب میں ممکن ہو جائے تو مقدمہ میں بھی وہ احتمالات ممکن ہو جائیں گے. التی ہی جزءہ، جو مقدمہ کتاب ہی کا ایک جز ہے. لیکن قوم نے اتنا ہی پر اکتفا کیا ہے کہ کتاب سے مراد یا تو الفاظ و عبارات ہیں یا معنی ہے، اس سے زیادہ کی توضیح قوم نے نہیں کی، تو مصنف نے بھی شارح نے بھی نہیں کی. ولیکن القوم لم یزیدوا علی الالفاظ والمعانی، لیکن قوم نے الفاظ و معانی پر اضافہ نہیں کیا اس باب میں، اس لیے شارح بھی اس پر اضافہ نہیں کر رہے ہیں. علم کہتے کس کو ہے کہ شے کی جو صورت اخذ ہوتی ہے، وہ صورت جو دماغ میں حاصل ہوتی ہے اسی صورت کا نام علم ہے. کر دیکھو العلم ہوا صورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، عقل کے نزدیک شے کی حاصل ہونے والی صورت کو علم کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مصنف نے علم کی تعریف کیوں نہیں کی؟ علم کی تعریف کیوں نہیں؟ تقسیم کیسے کر دی؟ بغیر تعریف کے تقسیم کیسے ہو سکتی ہے؟ تعریف کیوں نہیں کی؟ تو فرماتے ہیں تعریف یا تو اس لیے نہیں کی کہ مقام تقسیم میں علم کا تصور کسی نہ کسی طرح سے ہو گیا ہے، تصور بے وجہ. سمجھ گئے؟ تو چونکہ مقسم کا خالی تصور چاہیے تقسیم کے لیے، کیا چاہیے؟ کسی نہ کسی تصور بالکل نہ ہو یا بے کنہی ہو یا بالوجہ ہو یا بے وجہ ہی ہو. یہ بالکل نہ بے وجہ یہ آگے آئے گا کہیں، وہ بتاؤں گا میں آپ کو. سمجھ گئے؟ تو خالی تصور چاہیے، کسی طرح سے بھی ہو جائے، ان چاروں صورتوں میں سے کسی طریقے سے اس کا تصور ہو جائے. تو تقسیم میں علم کا تصور کچھ نہ کچھ ہو ہی گیا تھا، تو جب تصور ہو ہی گیا تھا تو تقسیم کے لیے اتنا کافی تھا، اس لیے انہوں نے اسی پر اکتفا کر لیا اور تعریف مصنف نے نہیں کی. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، یا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ علم کی تعریف مشہور ہے. علم کی تعریف مشہور ہے، تو جس کی تعریف مشہور ہے تو اس کی تعریف الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یا اس لیے مصنف نے تعریف نہیں کی کہ علم کو بہت سارے لوگ بدی مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدی مانتے ہیں. تو جو چیز بدی ہے اس کی تعریف کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سورج کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کرے گا کوئی سورج کی؟ بھئی سورج کو ہر کوئی جانتا ہے کہ ابھی جو آسمان پہ چمک رہا ہے اسی کو سورج کہتے ہیں. کوئی تعریف کرتا ہے سورج کی؟ سب کوئی سمجھ رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو بدی بات ہے یہ. تو یہ تین وجہ میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے تعریف نہ کرنے کی. ایک وجہ یہی ہے کہ اس کا تصور کسی نہ کسی طرح مقام تقسیم میں ہو چکا ہے، یا اس لیے کہ اس کی تعریف مشہور ہے، یا اس لیے کہ یہ بات علم کیا ہے؟ بدی چیز ہے، اس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی ہوگی. دیکھو والمصنف لم يتعرض لتعریفہ، اور مصنف نے علم کی تعریف پیش نہیں کی. اما للاکتفاء بالتصور بوجہ ما فی مقام التقسیم، یا تو تصور بوجہ ما پر اکتفا کرتے ہوئے مقام تقسیم میں صرف تصور بے وجہ ما چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. تصور بے وجہ ما ہو گئی ہے، اس تقسیم کر دو بس، اسی پر اکتفا کر لیا. وَإِمَّا لِأَنَّا تعریف العلم مشہور، یا اس لیے تعریف نہیں کی کہ علم کی تعریف کیا ہے؟ مشہور ہے. اور مستفیض دونوں کا معنی سیم ہے.
یا اس لیے کہ لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِیہُ التصور، کہ علم کیا ہے؟ بدیہُ تصور ہے، عَلَى مَا قِیل، جیسا کہ کہا گیا ہے، کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سب کا اس پر اتفاق نہیں ہے، بعض لوگ نظری مانتے ہیں اور بعض لوگ تو اس طرح کی نظری مانتے ہیں کہ غور و فکر، نظر و فکر کے ذریعے بھی اس کا حصول ممکن نہیں ہے، اس طرح نظریت میں ڈوبا ہوا کچھ لوگ مانتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق خیرآبادی علیہ الرحمٰن نے شرح ہدایت الحکمت میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ آگے دیکھو، علم کی تقسیم کرتے ہوئے مصنف نے کہا ان کانا اذعانا للنسبت، علم میں اگر نسبت کا یقین ہو، نسبت خبریہ، خواہ ثبوتی ہو یا سلبی ہو، اگر نسبت خبریہ کا یقین ہے تو تصدیق ہے، ورنہ تصور ہے۔ یہ کہا تھا نا، اذعان یعنی اعتقاد، تو اگر یقین ہے تو وہ تصدیق ہے، خواہ نسبت ثبوتیہ کا یقین ہو، جیسے کہا زید کھڑا ہے، زید، تو اگر آپ کو یہ یقین ہو رہا ہے کہ زید واقع کھڑا ہے، کھڑا ہونے کی نسبت جو زید کی طرف ہوئی ہے یہ نسبت یقینی ہے، بالکل درست ہے، تو تصدیق ہو جائے گا۔ یہ کہا زید کھڑا نہیں ہے، کھڑا نہ ہونے کی نسبت ہوئی، نسبت سلبی ہے، یہ خبر دے رہا نا۔ یہ تو اگر آپ کو اس نسبت سلبیہ کا یقین ہو رہا ہے، سمجھ گئے، تو یہ آپ کے نزدیک تصدیق ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہا ہے، دیکھو، اے اعتقادا لنسبت الخبریت الثبوتیہ، یعنی نسبت خبریہ ثبوتیہ کا اعتقاد ہو، کل اذعان، جیسے اس بات کا یقین، ایسے ترجمہ کرے گا جیسے اس بات کا یقین بأن زیدن قائم، کہ زید کھڑا ہے۔ اب اس سلبیہ یا نسبت خبریہ سلبیہ کا یقین ہو، کل اعتقاد، جیسے اس بات کا یقین بأنہ لیس بقائم، کہ زید کھڑا نہیں ہے، اگر اس کا یقین ہو گیا تو یہ بھی تصدیق ہے۔ پہلا والا موجبہ کہلائے گا، دوسرا والا سالبہ کہلائے گا۔ اب سنو، تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں حکمہ اور امام رازی کا اختلاف ہے۔ حکمہ اور حکمہ کہتے ہیں تصدیق اذعان کو، حکم کو، کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو۔ اور باقی جو محکوم علیہ محکوم بہ کا تصور ہے، اس کو وہ شرط مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ شرط مانتے ہیں، ان کو تصدیق میں داخل، تصدیق وہ حکم کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو۔ امام راضی حکم کو تصدیق نہیں کہتے ہیں، بلکہ حکم، محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہ کا تصور اور حکم، ان تینوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ یعنی امام صاحب کے یہاں تصدیق کے یہ تین اجزاء ہیں، محکوم علیہ کے تصور، محکوم بہ کا تصور اور حکم، ان تینوں کا مجموعہ وہ تصدیق ہے۔ اور حکمہ خالی حکم کو تصدیق کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو انہوں نے کن کا مذہب اپنایا؟ تو شارح فرماتے ہیں کہ انہوں نے حکمہ کا مذہب اپنایا، مصنف نے۔ کہ کیسے پتہ چلا؟ کہ اس لیے کہ یہ اذعان کو تصدیق کر رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور اور حکم کے مجموعہ کو نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ حکم ہی کو، اذعان ہی کو تصدیق کر رہے ہیں۔ تو یہ موقف تو حکمہ کا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حکمہ کے مذہب کو اختیار کیا، امام راضی کے مذہب کو اختیار نہیں کیا۔ دیکھو، فقد اختار مذہب الحکمہ، مصنف نے حکمہ کے مذہب کو اختیار کیا۔ کیسے پتہ چلا؟ اس طرح سے پتہ چلا کہ انہوں نے اذعان ہی کو تصدیق قرار دیا، تینوں کے مجموعہ کو نہیں قرار دیا۔ تو اذعان حکم کو تصدیق قرار دینا یہ تو حکمہ کا نا مذہب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمہ کے مذہب کی طرح کہ حیث جعلت تصدیق نفس الاذعان، اس حیثیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے تصدیق نفس اذعان اور نفس حکم کو قرار دیا، دون المجموع المرکب منہ و من تصور الطرفین، یعنی حکم اور طرفین کے تصور کے مجموعہ مرکب کو نہیں قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حکمہ کے مذہب کو اختیار کیا۔ سمجھ گئے؟ کما زعمہ الامام الرازی، جیسا کہ امام رازی نے ایسا گمان کیا ہے کہ تصدیق نام ہے طرفین، یعنی محکوم علیہ محکوم بہ کے تصور اور حکم کے مجموعہ کا۔
آ گیا سمجھ میں؟ یہ تو ایک جھگڑا ہے کہ تصدیق کس کو کہیں گے، حکمہ اور امام راضی کے درمیان۔ ایک جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا متقدمین اور متاخرین کے درمیان، متقدمین اور متاخرین کے درمیان۔ متقدمین کہتے ہیں کہ تصدیق کے 3 اجزاء ہیں۔ کتنے اجزاء ہیں؟ محکوم علیہ، محکوم بہ، نسبت حکمیہ، 3 ہی مانتے ہیں وہ۔ اور متاخرین کہتے ہیں 4 ہیں، محکوم علیہ، محکوم بہ، نسبت حکمیہ اور وقوع لا وقوع، وقوع لا وقوع، یعنی وقوع نسبت و لا وقوع نسبت، یہ 4 مانتے ہیں۔ تو کرا ان متقدمین و متاخرین میں کن کی بات کو انہوں نے اپنایا؟ کرا متقدمین کی بات کو اپنایا۔ کرا کیسے پتہ چلا؟ کا پتہ بئیں طور چلا کہ انہوں نے اذعان کا تعلق نسبت خبریہ سے جوڑا ہے۔ کس سے جوڑا ہے؟ اس کا مطلب آخری جز وہی ہے، آخری جز وہی ہے۔ چونکہ اذعان کا تعلق آخری جز سے ہوگا، کس سے ہوگا؟ آخری جز سے ہوگا، تو انہوں نے اذعان کا تعلق نسبت حکمیہ ہی سے ڈال دیا۔ اس کا مطلب نسبت حکمیہ ہی کو آخری جز مان رہا ہے۔ یہ کیا مان رہا ہے؟ ہاں، وقوع لا وقوع سے یہ تعلق نہیں جوڑا۔ اگر وقوع لا وقوع سے تعلق جوڑتا تب 4 ان کے یہاں بھی ہو جاتے، لیکن وقوع لا وقوع سے نہیں جوڑا۔ اس کا مطلب یہ وقوع لا وقوع کو جز ماننے کے لیے تیار ہے یہ نہیں ہے، یہ صرف 3 ہی مانتے ہیں، محکوم علیہ، محکوم بہ اور نسبت حکمیہ۔ اس لیے نسبت حکمیہ سے اذعان کا تعلق جوڑ دیا۔ تو اذعان کا تعلق نسبت حکمیہ سے بتا کر مصنف نے یہ اشارہ دیا کہ اجزاء کی تعداد کے معاملے میں ہمارا موقف وہی ہے جو متقدمین کا ہے۔ اب متقدمین کا کیا موقف ہے کہ اجزاء 3 ہیں۔ سمجھ گئے؟ او پھر صاحب خیریت ہے؟ چائے زیادہ پیا کرو، نیند آ رہی ہے۔ دیکھ، واختارا مذہب القدماء، اجزاء کی تعداد کے سلسلے میں مصنف نے قدماء کے مذہب کو اختیار کیا۔ کیسے پتہ چلا؟ کہ حیث اس طرح سے کہ جعل متعلق الاذعان والحکم الذي هو جزء اخیر القضیۃ هو النسبۃ الخبریہ، کہ انہوں نے اذعان و حکم کا متعلق جو قضیہ کا جز ہوتا ہے نا، جو متعلق قضیہ کا جز ہوتا ہے، تو وہ اذعان و حکم کا اس متعلق کس کو قرار دیا؟ نسبت خبریہ کو قرار دیا۔ اب نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ؟ لا وقوع النسبت الثبوتیۃ تقییدیہ او لا وقوعہا، یعنی وقوع یا لا وقوع نسبت ثبوتیہ تقییدیہ کو نہیں متعلق قرار دیا۔ سمجھ گیا؟ ہاں، اگر اس کو متعلق قرار دیتا تو ان کے یہاں بھی 4 ہوتے۔ تو نسبت خبریہ سے اذعان کا تعلق جوڑ کے مصنف نے اشارہ دیا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو متقدمین کا ہے، یعنی قضیہ کے اجزاء یہ بھی 3 مانتے ہیں۔ اجزاء ہے کتنے؟ تو کریں یہ تفصیلی گفتگو جو قضیے کی بات آئے گی وہاں بیان کی کریں گے۔ کرسا یشیر، مصنف اشارہ کریں گے الی تثلیث اجزاء القضیہ، قضیہ کے اجزاء کی 3 ہونے کی طرف قضایا کی بحث میں۔ یہاں تو اشارتاً بتا دیا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو متقدمین کا ہے، یعنی قضیہ کے اجزاء 3 ہیں، 3 ہی ہیں، اس کو ثابت کریں گے وہ قضیہ کی بحث میں، ادھر اشارہ کریں گے۔ بس